لو چاند نظر آیا محرم کا، لو چاند نظر آیا محرم کا، اب گھر میں عزا خانے سجائیں گے عزادار، عباس کے پرچم کو سجائیں گے عزادار۔ السلام علیکم، میرا نام سیدہ شیری زہرا رضوی ہے اور آج میں آپ کو محرم کے حوالے سے، خصوصاً محرم کی چاند رات کے حوالے سے بات کروں گی۔ محرم الحرام ایسا مہینہ کہ جس کے چاند کے افق پر نمودار ہوتے ہی ہر ایک مومن کے دل میں اور اس کے گھر میں فرش عزا بچھ جاتا ہے۔ جس کا فرش عزا، یہ اس امام مظلوم کا فرش عزا ہے کہ جس کے لیے علامہ ہلی یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی افق پر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، بقیے کی ایک ٹوٹی ہوئی قبر سے ایک پہلو شکستہ ماں جسے زمانہ حسین کی اجڑی ہوئی ماں کہتا ہے، ہر ایک اس گھر میں جاتی ہے کہ جس گھر میں ان کے لال کا فرش عزا بچھا ہوتا ہے۔ کون حسین؟ یہ وہ حسین ہے کہ جسے کربلا کے بن میں 3 دن کا پیاسا ایسا شہید کیا گیا کہ جس کی مثال نہ اس سے پہلے کبھی ملتی ہے اور نہ کبھی اس کے بعد کبھی ملے گی۔ کون حسین؟ یہ وہ حسین ہے کہ میرے حسین سے جو آگہی نہیں رکھتا، میرے حسین سے جو آگہی نہیں رکھتا، وہ جی تو رہا ہے مگر زندگی نہیں رکھتا، بنانے والے کو اس نے بچا لیا لوگوں، حسین قرض کسی کا کبھی نہیں رکھتا۔ کیسا قرض کبھی نہیں رکھتا؟ کہ میرا مولا ایسا ہے کہ اگر آپ نام حسین پر فقط ایک آنسو بھی نکالیں تو اس کے بدلے آپ پر جنت واجب ہو جائے گی۔ کون حسین؟ یہ وہ حسین ہے کہ بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا، بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا، حر کو فضائے خلد کا والی بنا دیا، حر کو فضائے خلد کا والی بنا دیا، ایک سجدہ حسین نے تھوڑی سی دیر میں، ایک سجدہ حسین نے تھوڑی سی دیر میں ہر دور کے یزید کو گالی بنا دیا۔ کون حسین؟ یہ میرا وہ مولا ہے کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ میرے مولا امام حسین علیہ السلام اپنے بابا مولا کائنات علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کے یہ کہتے ہیں، بابا آج حسین کا دل ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کے واسطے مکہ معظمہ تشریف لے جائے۔ مولا کائنات اجازت دیتے ہیں۔ میرے مولا کے ساتھ امام حسن علیہ السلام بھی جاتے ہیں۔ کمسنی کا عالم ہے، ایک اجاڑ بیابان رستے سے گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک جھونپڑا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام سے یہ کہتے ہیں کہ بھیا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے اور میں اس گھر سے پانی پینا چاہتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں اچھا۔ دونوں شہزادے جاتے ہیں اور اس گھر پر جا کر دق الباب کرتے ہیں۔ ایک ضعیفہ آ کر در پر کھڑی ہوتی ہے، دروازے کو کھولتی ہے اور اب جب سامنے دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ 14ویں چاند کے آثار نمایاں ہیں اور چاند جیسے نورانی چہرے در پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ ضعیفہ دونوں مولا کے صورتوں کو دیکھتی ہے کہ اتنے میں امام حسن علیہ السلام اس ضعیفہ سے یہ کہتے ہیں کہ اے ضعیفہ، یہ میرا بھائی ہے اور اس کو پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ جیسے کہ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ایسے ہیں کہ جن سے پیاس برداشت نہ ہوتی تھی۔ بس ایک مرتبہ ضعیفہ جاتی ہے گھر کے اندر، ایک آب خورے میں پانی بھرتی ہے کہ اس کا ضعیف شوہر اس سے یہ پوچھتا ہے کہ یہ پانی کس کے لیے لے جا رہی ہو؟ تو ضعیفہ یہ جواب دیتی ہے کہ آج تک میں نے افق پر فقط ایک چاند دیکھا تھا،
لیکن آج میرے در پر 2 چاند ایک ساتھ نمودار ہوئے ہیں۔ ضعیفہ کا شوہر بھی اس کے ساتھ آ گیا۔ اب ضعیفہ چاہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ آب خورا دے کے جس میں پانی موجود ہے۔ تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ ضعیفہ، کیا تیری کوئی حاجت ہے ایسی کہ جو میں پوری کر سکوں؟ ضعیفہ کہتی ہے کہ میری کوئی حاجت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میرا مولا تو وہ ہے نا کہ جو دلوں کا حال جانتا ہے۔ کہا ضعیفہ تیری کوئی حاجت ہے تو ہم سے بیان کر کہ ہم وہ تیری حاجت پوری فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ ضعیفہ کہتی ہے کہ اب تو زندگی تمام ہونے والی ہے، میری زندگی کا چراغ بجھنے والا ہے۔ ہاں کبھی دل میں یہ خواہش ضرور تھی کہ میرے گھر میں بھی اولاد ہوتی، کہ میرے بعد میری قبر پہ میری اولاد آ کر ایک چراغ جلاتی، بس ایک یہی میری خواہش تھی، اس کے علاوہ میری کوئی خواہش نہیں ہے دوسری۔ لیکن اب مجھے معلوم ہے کہ میری یہ تمنا، میری یہ آرزو پوری نہیں ہو سکتی، اور میں اسی آرزو اور تمنا کے ساتھ واپس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ لیکن سامنے وہ تھا کہ جو لوگوں کے نصیبوں کو بدل دیتا ہے، سامنے وہ تھا کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ حسین موت کو درس حیات دیتے ہیں، حسین موت کو درس حیات دیتے ہیں، خدا کی ذات کو اپنی ہی ذات دیتے ہیں، کہ جسے خدا کا بیٹا ایک بھی نہ دے پائے، علی کا بیٹا تو اس کو بھی ساتھ دیتے ہیں۔ میرے مولا نے اس کے ہاتھ سے آپ خورے کو لیا اور پینے سے پہلے یہ دعا دی کہ ضعیفہ، آج سے ٹھیک 9 مہینے بعد تیرے گھر میں ایک چاند سے بیٹے کی ولادت ہوگی، لیکن تو اس کا نام حر رکھے گی۔ اور حر کے معنی ہیں آزاد کردہ۔ کون حر؟ یہ وہی حر ہے کہ جب ایک مرتبہ میرا مولا مدینے کو چھوڑ کر گامزن ہے کوفے کی جانب، یہاں تک کہ میرے مولا کو جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر مل چکی ہے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ میرے مولا نے راستے میں دیکھا کہ ایک لشکر ہے کہ جو پیاس کی شدت سے اتنا تڑپ رہا ہے کہ جس کے جانور بھی تڑپ رہے ہیں اور جس کے تمام سپاہی بھی تڑپ رہے ہیں۔ یہ لشکر ہے اس حر کا کہ جو امام حسین علیہ السلام کو گھیر کر کربلا کے بن میں لا رہا ہے۔ کون حر؟ یہ وہی حر ہے کہ جو جناب امام حسین کی دعا کی وجہ سے اس دنیا میں آیا تھا۔ یہ وہی حر ہے نا کہ جب ایک مرتبہ امام حسین کی لجام فرس کو حر نے پکڑا تو میرے مولا کے لبوں سے بے ساختہ یہ نکلا، اے حر، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ جیسے ہی حر نے لفظ ماں کو سنا تڑپ گیا، تڑپ کر کہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کر، حر جانتا ہے نا کہ سامنے امام حسین ہیں، سامنے فرزند زہرا ہیں۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے مولا، میں چاہوں تو میں بھی آپ کے لیے یہی الفاظ ادا کر سکتا ہوں، لیکن مولا میں کیا کروں کہ بغیر وضو کے میں تو آپ کی والدہ کا نام بھی نہیں لے سکتا۔ بس ایک مرتبہ جب پیاسا تڑپتا ہوا حر کا لشکر دیکھا ہے نا، تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے مولا عباس کو آواز دے کر کہا، عباس، تمام پانی کے مشکیزوں کے دہانوں کو کھول دو، حر کو بھی سیراب کرو، اس کے لشکر کو بھی سیراب کرو، یہاں تک کہ ان کے جانوروں کو بھی سیراب کر دو۔ یہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب 7 محرم سے اللہ تش کی فضائیں آوازیں بلند ہو گئیں، ایک مرتبہ شب عاشورہ نمودار ہوئی۔ حر چاہتا ہے کہ وضو کے پانی کو ہاتھ لگائے، چاہتا ہے کہ وضو کرے، ایک مرتبہ وضو کے پانی کے لیے ہاتھ لگاتا ہے لوٹے کی جانب،
تو خیمے کی پشت سے کسی مستور کی آواز آتی ہے، حور تو پانی سے وضو کر رہا ہے اور وہاں میرے بچے، کن کے بچے؟ ساقی کوثر کے بچے، ان کے بچے کے جن کی دادی کو مہر میں تمام دنیا کا پانی ملا ہے۔ ایک مرتبہ بی بی کہتی ہیں کہ اے حور تو وضو کر رہا ہے، وہاں میرے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ یہاں حور کا مزاج بدل گیا، دل بدل گیا۔ ایک مرتبہ حور نے اپنے بیٹے کو بھی بلایا، اپنے بھائی کو بھی بلایا، اپنے غلام کو بھی بلایا اور بلا کر کہتا ہے کہ اب میں پسر سعد کی جانب سے کل کربلا میں جنگ کے میدان میں نہیں جاؤں گا، میں جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جب حور چلے ہیں نا تو ساتھ میں بیٹا بھی چلا، ساتھ میں بھائی بھی چلا، غلام پیچھے رہ گیا۔ ایک مرتبہ غلام دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہتا ہے آقا جب تک گامزن رہے دوزخ کی جانب، غلام کو ساتھ رکھا، لیکن اب جب جنت کی طرف جا رہے ہیں تو غلام کو یہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ غلام بھی ساتھ چلا، وہاں میرا مولا سمجھ گیا کہ اب حور آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حبیب نے مظاہر کو بھی بلایا، مولا عباس کو بھی بلایا، جناب علی اکبر کو بھی بلایا۔ جناب علی اکبر سے یہ کہا اے میرے لال اکبر، دیکھو حور کا بیٹا آ رہا ہے، تم آگے بڑھ کر حور کے بیٹے کا استقبال کرنا۔ ایک مرتبہ قاضی ابو الفضل عباس سے میرے مولا کہتے ہیں اے بھیا دیکھو حور کا بھائی آ رہا ہے، تم آگے بڑھ کر بھائی کا استقبال کرنا۔ جناب حبیب نے مظاہر سے کہتے ہیں اے میرے حبیب دیکھو حور آ رہا ہے، تم آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرنا۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ حور کا استقبال جناب حبیب نے مظاہر کر رہے ہیں، حور کے بھائی کا استقبال مولا عباس کر رہے ہیں، حور کے بیٹے کا استقبال جناب علی اکبر کر رہے ہیں، لیکن خود امام حسین نے کس کا استقبال کیا؟ ایک مرتبہ جب سب آ گئے اور آ کر ایک دوسرے کا استقبال کرنے لگے، وہ غلام کے جس نے کہا تھا نا آقا جب تک جہنم کی طرف رہے، گامزن جہنم رہے، غلام کو ساتھ رکھا۔ اب جب جنت پہ جا رہے ہیں تو غلام کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اسی غلام کا استقبال کرنے کے لیے جنت کا سردار خود کھڑا ہو گیا۔ ہاں عزاداروں، ایک مرتبہ روز عاشورہ نمودار ہوا۔ کیسا عاشورہ تھا کہ ایک دن میں 72 جنازے نکلے ہیں فاطمہ زہرا کے گھر سے۔ ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ جب آواز استغاثہ آئی، یہ کس کی آواز تھی؟ یہ حور کے بیٹے کی آواز تھی کہ جو حور کو اس وقت بلا رہا تھا کہ جب گھوڑے سے گرنا ہی چاہتا تھا، گرنے ہی والا تھا، بس ایک مرتبہ حور کا بیٹا گھوڑے سے گرا، آواز دی بابا خبر لیجئے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچئے، ایسا عالم ہو، جوان بیٹا ہو، گھوڑے سے گرنے والا ہو، ایسے وقت میں باپ کتنی تیزی سے تڑپتا ہوا بیٹے کے لاشے پر پہنچا ہوگا، لیکن جیسے ہی حور بیٹے کے لاشے پہ پہنچا ہے نا، حور نے کیا دیکھا کہ حور کے بیٹے کا سر ہے اور فاطمہ زہرا کے بیٹے کا زانو ہے۔ ایک مرتبہ حور کہتا ہے آقا آپ یہاں مجھ سے بھی پہلے۔ کہا حور تم جانتے نہیں ہو شریعت محمدی ہے، جوان بیٹے کا لاشا باپ نہیں اٹھاتا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں مولا ابھی کچھ ہی دیر بعد 14 برس کا کڑیل جوان ہوگا، سینے پہ برچھی کی انی ہوگی، اور ایسے عالم میں آپ کو علی اکبر کا لاشا ہی نہیں اٹھانا ہوگا بلکہ سینے سے برچھی کی انی بھی نکالنی ہوگی۔ ہاں عزاداروں، وہی حسین کہ جس کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ دل تو بس حسین کا تھا، اور حسین جیسا اس کائنات میں نہ کبھی کوئی پہلے آیا اور نہ کبھی کوئی بعد میں آ سکے گا۔ لو چاند نظر آیا محرم کا، لو چاند نظر آیا محرم کا،
اب گھر میں عزا خانے سجائیں گے عزادار، عباس کے پرچم کو سجائیں گے عزادار۔